اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے، یہی ہم سفر ہیں، یہی ہمارے ساتھ وہاں بھی ہوں گے، تو پھر جھگڑا نہیں ہوگا۔ جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کے لیے جنت الاٹ کرتا ہے اور دوسروں کو دوزخی کہتا ہے، پھر جھگڑا ہوتا ہے۔ تو آپ دوسروں کو بھی جنت میں جانے دیں جہاں آپ جا رہے ہیں، پھر جھگڑا نہیں ہوگا۔ اس کے حق میں بھی دعا کرو کہ جھگڑا نہیں ہوگا۔ جھگڑا کرنے والا جھگڑا کم ظرفی میں کرتا ہے، لا علمی میں کرتا ہے، مطلب پرستی میں کرتا ہے، ورنہ جھگڑا نہیں ہوتا۔ چھوٹا علم جھگڑا کرتا ہے اور بڑے علم والے نہیں جھگڑتے۔ جس کو بات سمجھ آ گئی تو جھگڑا نہیں ہوگا، پھر جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ جس نے کچھ دیکھ لیا تو جھگڑا ختم ہو گیا، اور جس کو علم نہیں ہوتا وہ جھگڑا کرتا رہتا ہے کہ یہ ہے، وہ ہے، ادھر ہے اور ادھر ہے۔ اس کے پاس بحثیں ہیں اور جھگڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ تم فساد نہ کرنا۔ جب فرشتوں کے ساتھ ڈائلاگ ہوا تھا تو فرشتوں نے کہا کہ آپ اس انسان کو پیدا کر رہے ہیں کہ یہ تو خون بہائے گا، جھگڑا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس کو میں جانتا ہوں کہ یہ تو بہت اچھا ہے، جو جھگڑا کرنے والا ہے اس کے اندر شر ہے۔ یہ فرشتوں کا اندازہ تھا کہ انسان جھگڑا کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یقین تھا کہ یہ جھگڑا نہیں کرے گا۔ تو جو جھگڑا چھوڑ دے وہ اللہ تعالیٰ کے اعتماد پر پورا اترا، اور جو جھگڑا کر رہا ہے اس نے فرشتوں کے اعتماد کو قائم کیا۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ خود ہی سوچ لو کہ وہ تو جھگڑا کر رہا ہے لیکن تم جھگڑا نہ کرو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ جھگڑا کرنے کے لیے ایک آدمی تلوار لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھگڑا نہیں کرنا، اور السلام علیکم کہہ دیا کہ تم پر سلامتی ہو۔ پھر تلواریں کدھر رہتی ہیں؟ کلمہ پڑھا گیا اور ختم ہو گئی بات۔ جھگڑا نہ کرنا ہی اخلاق ہے، تو آپ جھگڑا نہ کرو بلکہ اس کو محبت کے ساتھ نوازو۔ انشاءاللہ تعالی مسئلہ حل ہو جائے گا۔